بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے جادو کی اقسام کی۔ ستاروں کا علم حاصل کرنا اور اس طرح کے علم والے لوگوں سے جا کے ملنا بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بات جاننا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ مستقبل کے بارے میں آپ جب کسی شخص سے جاننے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تعویذ لٹکانے کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعویذ صرف کلام پڑھا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، وہ اتنا علاج ممکن ہے، لیکن اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ لیکن اگر اس کو تعویذ بنایا جائے یا قرآن کے الفاظ کو ہیر پھیر کے پڑھا جائے، کچھ آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے گا تو وہ شرک میں شمار ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تعویذ بنانے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اگر قرآن کے تعویذ کی اجازت دے دیے جائے تو قرآن کے علاوہ دوسرے تعویذوں کے لیے بھی لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، اور حرام اور ناجائز چیزوں پر اعتقاد پختہ ہونے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا اور لوگوں کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تعویذ کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے، جادو دراصل حرص، حسد، ان چیزوں کی ہی ایک قسم ہے، اور حسد جو ہے وہ پھر تکبر سے جا ملتا ہے۔ تو یہ شیطان کے سارے دروازے ہیں جن کو ہم خود اپنے ہی کاموں سے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے اس بات کے لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کام جب شروع کرے تو اس کا اتنا زیادہ چرچا نہ کریں، اس کو اتنا زیادہ لوگوں کو بتائیں نہ، اور وہ چیز کسی کو حسد میں مبتلا کرتی ہے، اور جب کوئی شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ جادو اور دوسرے نقصان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کاموں کو ایک تو تھوڑا سا محدود رکھیں، لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچیں، اور اپنی چیزوں کی اتنی زیادہ نمائش نہ کریں جو کسی دوسرے کو حسد میں مبتلا کر دے اور کسی دوسرے کو اس میں وہ جادو جیسے اقدام کی طرف کوئی جائے۔ دوسرا، انہی چیزوں سے ایک چیز اور جڑ جاتی ہے، جیسے کسی چیز کا سایہ ہو جانا، تو یہ بھی چیزیں برحق ہیں اور ان کے باقاعدہ ٹائمنگ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت یہ چیزیں اپنے راستے بدلتی ہیں، اپنا آنا جانا شروع کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ مغرب کے وقت اپنے گھر کے در و دروازے، کھڑکیاں، یہ سب بند کر دینے چاہیے، اور بچوں کو گھر کے اندر روکیں، اس وقت ان کو باہر نہ نکالیں۔ لیکن اب اتنا زیادہ دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کی سوچیں کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ لوگ ان باتوں کے اوپر اب عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے تو پھر نقصانات بھی سامنے ہی آتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، ہر وقت باوضو رہنا، کلام الہی سے جڑے رہنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا، اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو تلاوت گھروں کے اندر ضرور لگائیں سورہ بقرہ کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اس شر سے بچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔